الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ قرآن کے کتنے حقوق ہے کہ ہم پر ادا کرنا ضروری ہے. تو آپ سمجھ لو، قرآن کے 4 حقوق ہے. نمبر 1، قرآن کریم سیکھنا، سیکھ کر تلاوت کرنا. نمبر 2، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر 3، قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 4، دوسروں تک پہنچانا. اب چلو نمبر 1 کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ قرآن سیکھنا. تو دیکھو، قرآن سیکھنا فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طرح قرآن کریم کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. ایک آدمی کے سیکھنے سے نہیں چلے گا، سب کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں آپ قرآن کریم سیکھیں. پتہ نہیں آج مسلمان کیوں قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمارا دین کا اصل قرآن کریم ہے. اسلام کا اصل قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے پوری دنیا میں اسلام چل رہا ہے. تو میرے دوستو، آپ قرآن کس طرح سیکھیں گے؟ میں 2-3 باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے مسجد کو جو امام صاحب ہے، آپ اس سے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو ہے موبائل میں بھی قرآن سیکھنے کو ملتا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ قرآن سیکھے، اس میں بہت سارے ویڈیو آ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب چلو نمبر 2، قرآن کریم کا سمجھنا. ہم قرآن کریم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو عربی ہے، کیسے سمجھ سکتے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہر زبان میں آ گیا ہے. اردو ہو، تمل ہو، تیلگو ہو، آسامی ہو، بنگالی ہو، ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ آ گیا ہے. آپ جس زبان کے آدمی ہو، اب اس زبان کے قرآن کریم کا ترجمہ خرید لے، بازار سے خرید کر اپنے پاس رکھے اور اس کو پڑھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو مہربان اور بہت بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. تو آپ جو ہے ترجمہ کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. جو کچھ سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے گاؤں کے حضرت سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن کریم سمجھنے کا طریقہ. اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. عمل کیسے کریں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں. نماز کے بارے میں ہے اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں ہے وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. شراب پینا حرام ہے، اس بارے میں ہے. خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اس بارے میں ہے. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے روکا، منع کیا، اس سے رک جانا ہے. یہ ہے قرآن پر عمل کرنا. سب کے بعد آتا ہے کہ قرآن کریم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا. یہ بھی بہت ضروری کام ہے. چونکہ اب نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے. ہمارے نبی تو دنیا سے چلے گئے، امت کو چھوڑ کے چلے گئے کہ دین کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. آج کتنے آدمی ہیں قرآن کو معلوم نہیں، کچھ معلوم نہیں دین کے بارے، نبی کا نام پتہ نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. کیسے پہنچائیں گے؟ آپ جو سیکھو گے قرآن کو وہی دوسروں کو بول دو. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اگر آپ کو ایک آیات بھی معلوم ہو تو آپ جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ایک آیات سے مطلب ایک بات. تو
تو اگر آپ نے قرآن کا کوئی چیز سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچا دو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے علماء سے جوڑے، علماء سے رابطہ کرے، ان سے سیکھے۔ دیکھو بھائی ایک بات بولتا ہوں، جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، لیکن پانی کبھی پیاس کے پاس چل کے نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں قرآن کریم سیکھنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، آپ کو بھی پیاس ہے کہ نہیں میں بھی قرآن کریم سیکھنا ہے، تو آپ جو ہے عالم کے پاس جائیں اور جا کے اس کے پاس قرآن کریم سیکھے اور اچھی طرح سیکھے۔ تو میں آپ سبھی کو گزارش کرتا ہوں، یہ بات دل سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان جو ہے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ جب پڑھنا معلوم نہیں تو معنی کہاں سے پڑے گا، اس کا ترجمہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔